الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح حمد کے ساتھ نہ کر رہی ہو، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ اس کی صفات کا اظہار کرتی ہے، چاہے اس کی شکل و صورت ہو، چاہے اس کا ظاہر ہو، چاہے اس کا باطن ہو، چاہے اس کا رنگ ہو، چاہے اس کا سائز ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو بھی اس میں اس کی تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں تعریف ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اسی حوالے سے شعر کی تشریح بھی چل رہی ہے 2-3 دن سے۔ شعر یوں ہے، یہ صوفی بزرگ مولانا صحابی استر آبادی کی ربائی ہے، وہ یوں ہے، فارسی میں ہے: عالم بخروش لا الہ الا ہو است، غافل باگمان کے دشمن است این یا دوست، دریا بوجہ خویش موجے دارد، خس پندارد کے این کشا کش با اوست۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات جتنی بھی ہے اس میں ایک ہی ذکر ہے ہو کا، لا الہ الا ہو۔ ہوویت، یہ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی کا شعر بھی یوں تھا کہ ہوئی ذات جلووں کی مشتاق، جس دم تو بحر ہوویت میں آیا تلا تم، بنی گرچہ خودی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ اس شعر کی تشریح میں یہ سارا سلسلہ میں چل رہا ہے۔ تو بہرحال سمندر کی مثال دی، موج، بلبلا ہے، حباب ہے، بھنور ہے، گرداب جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر تنکے ہیں، موجوں پہ چلتے ہیں، تو تنکا سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کھڑے نہیں ہونے دیتی موجیں، کبھی ادھر دھکیلتی ہیں، کبھی ادھر دھکیلتی ہیں۔ یہ شکایت بھی کرے سمندر سے کہ تو آرام سے خاموش ہے، لیکن مجھے تجھ سے کیا دشمنی ہے کہ تو مجھے کبھی ادھر موجوں میں لا کر دھکیلتا ہے، کبھی ادھر دھکیلتا ہے، پھر آخر کار تو مجھے کنارے پہ لگا دیتا ہے۔ یہ سارا جو اضطراب ہے یہ میری وجہ سے تجھ میں ہے۔ تو سمندر سے یہ شکایت کرے گی، اس سے ساری یہ تیری فوج ہے نا، امواج کی فوج ہے، یہ ساری تگ و دو، یہ ساری کوشش مجھے بے سکون کرنے کے لیے اور مجھے جلا وطن کرنے کے لیے، یعنی ساحل پہ لگانے کے لیے، خانہ بدوش رکھنے کے لیے کہ تو خانہ بدوش رہے۔ چھوٹا تنکا ہوتا ہے نا، تو اس کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے سطحی لوگوں کی سوچ بھی ظاہری بات ہے سطحی ہوگی، چھوٹی ہوگی۔ اگر ان سے کوئی دشمنی کرے یا آزار پہنچائے تو وہ پھر یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری وجہ سے ہے، ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ کائنات کے جو منشا ہے، منشا تخلیق کائنات کو سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں نہ تو کسی کے دشمن ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہی طریقہ انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء تو چلو اس وقت شہید ہوتے ہیں تو ایک خاص اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے، صالحین کا ہے، اولیاء کرام کا ہے، صوفی لوگوں کو ہے کہ وہ کسی کے دشمن نہیں ہوتے، سب کے دوست ہوتے ہیں اور کسی کو اپنا دشمن بھی نہیں سمجھتے، اور سب سے اپنے آپ کو کم تر خیال کرتے ہیں
نہیں یار میں گناہگار ہوں، سارے لوگ مجھ سے اچھے ہیں۔ ہاں اگر ان سے کوئی دشمنی کرتا ہے یا انہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، آزار پہنچاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ بازار وجود میں روح ہو جمانے والا رونما جو ہو جاتا ہے، وہ ایک اتفاقی نتیجہ ہوتا ہے۔ اندر سے ایک والا تو آتا ہی ہے نا، صبر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو یہ ایک اتفاق سمجھ لیتے ہیں، کوئی ایسا حادثہ اختلاطی سمجھ لیتے ہیں۔ اور مصرع ہے کہ ہر چے از دوست می رسد نیکو است، ہر چے از دوست می رسد نیکو است، کہ پیش نظر درگزر کر دیا کرتے ہیں کہ یار جس بندے نے مجھ سے زیادتی کی ہے نا، کہ ہر چے از دوست می رسد، یہ سارے میرے دوست ہیں، یہ نیک ہے مجھ سے، نیکو است، یہ مجھ سے نیک ہیں، تو درگزر کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس شعر کا مصداق ہوا کرتے ہیں نا، نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے آشنائی، نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے آشنائی، وہ جہاں سے دو جہاں سے منہ کو موڑا تیری یاد کیا لگائی، دو جہاں سے منہ کو موڑا تیری کیا یاد لگائی۔ سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو صوفی شاعر کی جو ربائی استرابادی جو ہم نے پڑھی ہے پیچھے آغاز میں یا پڑھ رہے ہیں، مولانا صحابی استرابادی کی یہ جو ربائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دوسری اشیاء کی طرح انسان کو بھی اس بازار وجود میں نمائش کی خاطر بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نمائش کرے۔ جب سب کا مرسل ایک ہے اور ان ساری مصنوعات کا ثانی ایک ہے اللہ، یعنی تو صرف یہ سمجھ کر ہم آخر ایک خالق کی مخلوق اور ایک ثانی کی مصنوع ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے رشتہ اخوت برقرار رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ فرقہ واریت یا گروہ بندیوں میں بٹ جانا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں خالق ہمارا ایک ہے، ثانی یعنی بنانے والا ہمارا ایک ہے، تخلیق کرنے والا ایک ہے، ہمیں رزق دینے والا ایک ہے، ہمیں اس دنیا میں سانس دینے والا وہی ہے، ہمیں زندہ کرنے والا، مارنے والا، زندہ، ساری صفات اسی کی ہیں۔ تو جب کوئی شخص پھر ایسی باتیں سوچتا ہے جو خاص طور سے توحید کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، یہ ہادہ شرک والے نہیں، جو توحید کو جانتے پہچانتے ہیں، وہ بیچاروں کو بس ٹھیک ہے، وہ ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے سب پہ، ہم پہ بھی، ہم تو خود گناہگار انسان ہوتے ہیں، وہ شاید ہم سے اچھے ہی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ باقی ظاہری بات جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ ایسے اچھے بڑے مسلمانوں کو ہادہ شرک ایسے ہی شرک کہتے رہنا، بہرحال باطنی طور سے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال کوئی شخص اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو جو صانع نے، خالق نے ہمارے اندر کیا کیا خصوصیات پیدا فرمائی ہیں، ہمیں ان کی پہچان کرنی چاہیے، اور جس مصنوع کی خصوصیات و فضائل زیادہ ہوں اس کی تعریف و توصیف بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کو عطا ہے، تاکہ اگر مصنوع کو علم نہیں اسے اپنی خصوصیات کی خبر ہو جائے کہ تیرے اللہ تعالیٰ نے تجھ میں یہ خاصیت، جیسے علم ہے، حسن ہے، مال و دولت ہے، عقل ہے، شعور ہے، حکمت، بے شمار چیزیں ہیں، اس کو بتا جی اللہ تعالیٰ نے تجھے علم بخشے، تو تاکہ اس کو قدر ہو علم کی، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی پہچان بھی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں نا ساری، تو اس کو اگر علم نہیں ہے تو اپنی پہچان کرے، اس کی خصوصیات کی خبر ہو جائے، اور پھر سب بیک آواز ہو کر اس مالک و خالق حقیقی کی حمد و ثنا کریں، جس نے انہیں مختلف خصوصیات، صلاحیتوں اور فضائل و کمالات سے نواز کر دیگر مخلوقات سے افضل اور برتر ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ گویا صوفیہ کے نزدیک کائنات میں جو اختلاف ہے، مخاصمت ہے یا بیگانگی ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ جب خالق ایک ہے، ثانی ایک ہے، تو وجود ہی نہیں ہے اختلاف کا، بلکہ ساری کائنات ایک ہی رشتہ اخوت اور رشتہ یگانگت میں بندھی ہوئی ہے۔ شعر ہے،
در حیرتم چرا است خصومت با کفر و دین، از یک چراغ کعبہ و بت خانہ روشن است۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو بات ہے تصوف و صوفیہ کرام کی تعلیمات و مشاہدات کا لب لباب ہے، جو میں نے آج آخر میں خاص طور سے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو جو شعر پڑھا ہے پھر آگے اس کو انشاءاللہ ہم بھی کنٹینیو کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔